نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی جب وسائل دیتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، تو انسان کو مختلف آئیڈیاز، مختلف خیالات نفس کی طرف سے شیطان اس کو مزین کر کے بھی کبھی دکھاتا ہے، کبھی اچھے عنوان سے، کبھی اچھے جذبے سے، کبھی ایسا ہی. انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نفس کی اس میں کیا شرارت چل رہی ہے، اور دیکھا دیکھی کام کرنے کا بڑا شوق. یہ بھی بڑا کلچر ہے کہ ان کے یہاں ایسا ہو رہا تو ہم بھی ایسا کریں. تو ہر انسان کو اپنے ذوق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق سب کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. جیسے تھوڑے سے پیسے ملے، دنیا دار لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو کھانے پینے، اڑانے میں، گھومنے پھرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. اور تھوڑے سے پیسے ہوئے تو اس اضافی پیسے کو دوسرے ملکوں کے ٹرپ پہ، کبھی ہالیڈیز میں وہاں اور کبھی وہاں جا رہے ہیں، اس میں گزار دیتے ہیں. جن کا دینی ذوق ہو جاتا ہے وہ چینلائز کو کر دیتے ہیں ادھر کہ مسجد اقصیٰ چلتے ہیں، بہت دنوں سے مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تو وہاں چلتے ہیں. وہ ایک دینی ذوق، تو سال میں ایک دفعہ مسجد اقصیٰ. ان کے لیے وہ اتنا قریب نہیں پڑتا تو چلو یہاں چلتے ہیں، ترکی دکھاتے ہیں، عمرے کر لیتے ہیں. تو پہلے خالی رمضان میں، اب سال میں 2-3 عمرے. اگر کسی کو حج کا ہے تو وہ حج بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایک دفعہ حج کر لیا تو عام طور پر لوگ دوبارہ حج کے لیے نہیں جاتے، اس لیے کہ ذرا مشقت والا زیادہ ہے اور مہنگا ہے، سب کچھ ہے. اور عمرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ محنت نہیں ہے، اور آپ خود بخود اپنے آپ کو روحانی طور پر بہت فائدے میں سمجھتے ہیں. اور یقیناً فوائد ہیں، وہ تو بابرکت جگہ ہے، لیکن اس سے زندگی میں تبدیلی نہ آ رہی ہو، ایک کلچر سا بنا لیا ہو، لوگوں میں مشہور ہونے لگے، بات پتہ چلنے لگے، پھیلنے لگے. کبھی ہم تو سال میں 2 دفعہ 1 دفعہ جاتے، ہر سال تو جانا ہی ہے. رمضان تو بھی میرا وہیں گزرتا ہے. آخری عشرہ تو ہر حالت میں مجھے تو مدینہ ہی میں کرنا ہے یا مجھے مکہ ہی میں کرنا ہے. یہ ساری باتیں کہتے سنتے ہیں لوگ. یعنی دل چاہے کہ بھی جانا ہے اور کوئی ضرورت ہے، کوئی خاص وجہ ہے، کچھ عرصہ ہوگا تو ٹھیک ہے، کوئی اتفاق سے موقع بن گیا تو چلے گئے. وہ جس نے کہا میں تو عمرے کے لیے جانا ہے، میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ پیسے ہیں، اس سے چلتے. اور دین کی خدمت کرنے کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرنا ہو تو ان سے ہی پوچھیے کتنی راہ میں مال نکال سکتے ہو. اصل میں تھوڑی سی مشکلات آج کل چل رہی ہیں، تو یہ 10 پاؤنڈ لے لیجیے، یہ 50 پاؤنڈ دیجیے. بہت خوش. ابھی یہ زلزلہ ہوا، آپ پوچھیے زلزلے میں کتنے پیسے دیے، وہاں طوفان آیا کتنے پیسے دیے. لیکن یہ کہ ہاں الحمدللہ کیا، ہم کرتے ہیں بہت، ہم اللہ کی ہم نکالتے ہیں، ہم نے طے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد پوچھو اپنی ہالیڈیز پہ کتنے لگائے، اس کا 1/10 بھی نہیں دیتے اللہ کی راہ میں. عمرہ کرنے چلے جا رہے ہیں، اس کا 1/20 بھی نہیں دیتے. اور دینداری کا بھرم بھی قائم ہے، اپنے ذہن میں بھی یہ ہے کہ ہم ولایت کے اونچے مقام پر ہیں. عجیب شان ہے. ایک طرف دنیا داری نہیں چھوٹتی، دنیا کمانا، دنیا کی فکر نہیں چھوٹتی، دوسری طرف ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا بھرم قائم رہے دنیا کے سامنے. یہ دینی حلقے میں ایسا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جو دنیا دار ہے ان کے لیے تو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. تو جانا چاہیے حج عمرے پر، بدلنا چاہیے ان کو ایک سے دوسرے سے، لیکن گاہے گاہے. شیوخ کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں تو پیچھے بھی چلے جا رہے ہیں ہر دفعہ، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. کیوں ہر دفعہ جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہے آپ سے، وہ تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جائیں. ہر دفعہ کسی کو ان کو اپنے طور پہ لینا ہے خدمت کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک بندہ 2 بندے جا رہے ہیں، 4 لوگ جا رہے ہیں، پوری ایک جماعت، ایک لشکر جا رہا ہے ساتھ، ایک گروہ پورے جماعت بن کے جا رہے ہیں. تو وہاں بھی مہنگے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. کیا یہ سادگی ہے؟ کیا ہے؟ دنیا کے اندر الجھ کے رہ گئے. اکابرین کو تو، اور بڑے لوگوں کو، اللہ والوں کو، شیوخ جو ہوتے ہیں، مصلحین جو ہوتے ہیں،
مرشد ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, حضرات, بڑے حضرات, ان کو تو اپنی روحانی ضرورت ہوتی ہے, اور وہاں ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور, ان کا جلال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں فضا میں بھری پڑی ہے, تو وہ ان کو چاہیے, تو ان کو ہمیں بھی چاہیے. لیکن ہمارا کام تو پہلے یہاں سے چلنا, کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیچھے اور بھی کرنا ہوتا ہے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, اپنے آپ کو رات کی تاریکی میں جب ہوتے ہیں, کوئی نہیں ہوتا آس پاس, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نماز میں کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے دل کتنا لگتا ہے؟ ابھی مسجد میں دل اٹکا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر لوکل اویلیبل ہے مسجد, جس میں جائیں تو اس کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں, بہت روحانیت حاصل ہو سکتی ہے. مسجد میں نماز پڑھی, اگر توفیق ہو گئی تو بھاگ کے فوراً آ گئے. وہاں بیٹھ کے 2 منٹ ذکر نہیں کر سکتے, سلام پھرتی ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے, اٹھ کے بھاگتے. کتنے لوگ پیچھے صفوں کو خراب کرتے ہیں, بلکہ اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کراس نہیں کر سکتے, تو ایسے کھڑے ہوئے, وہ بھی بیچارہ نماز میں اس کو رش کر رہا ہے کہ جلدی سے میں مکمل کروں, تاکہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے میرے سر سے تو اترے اس کا بوجھ, کیونکہ اس کو بھی پریشانی ہو رہی, اور یہ بھی کھڑے ہوئے اس کو دیکھے چلے جا رہے ہیں. بیٹھ کے وہیں ذکر کرتا, تجھے تکلیف کیا ہے؟ لیکن نہیں, لیکن ہاں مدینے چلا جاؤں گا, مکہ چلا جاؤں گا, اقصیٰ جانا ہے مجھے. اس طرح ایک ماحول, روحانیت, یہ کرنا ہے. ٹک باکس, نام, نمود, دل میں یہ ہے کہ ہم تو بھائی ہر سال جائے کرتے ہیں. اور پھر اس کے میں کہتے بھی ہیں کہ بھائی تو اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, بس وہ ایسے غیب سے اللہ نے انتظام کر دیا, پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے سب کچھ. کہانیاں اپنی آ کے, وہاں کی بھی اپنی ساری کرامتیں آ کے بتاتے رہتے ہیں اپنے لوگوں میں, اور اندر سے مطمئن ہوتا ہے کہ کیا, مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہوا تھا, ایسے طریقے سے ہو گیا, ایسے گئے انہوں نے ایسے کہہ دیا, یوں کر کے ہو گیا. اللہ کے بندو, کچھ تو خوف کرو خدا کا. دین کی راہ میں, دین کے کہاں, تو پہلے اپنے آپ کو جو لوکل ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. اس مسجد سے آپ کتنا جڑ گئے ہیں. یہاں بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں, اتنی برکتیں ہوتی ہیں, زندگی میں تبدیل وہ نہیں کر رہے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ابھی نیا نیا پڑھنا سیکھا تو ABCD نہیں پڑھیں گے, ڈائریکٹ بڑی کتاب پڑھاؤ گے, پوری ٹیکسٹ ڈکشنری سب سے اونچی بڑی 25 والیوم والی ہے. تو کوئی طریقہ, چھوٹے لیول پہ کوئی کام کرنا ہی نہیں, چھوٹے لوگ کرتے ہیں. ولایت کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے تقویٰ چاہیے, گناہوں سے بچنا, فرائض کو پورا کرنا, اور اس میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 لایانی سے بچتے جانا. جتنا جتنا لایانی سے بچتے جائیں گے, اتنا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا, اتنی اتنی برکتیں حاصل ہوتی چلی جائیں گی. تو اگر کسی کو یہاں رہتے ہوئے اپنی آس پاس کی پوری زندگی اطمینان سے گزارتے ہوئے صبح شام کے اپنے معمولات کو پورا کرنے کی توفیق ہوتی ہو, عبادات کرنے کی توفیق ہوتی ہو, مسجد میں اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہو, قرآن کی تلاوت ہوتی ہو روزانہ, اور اس کے ساتھ وہ حلال کما رہا ہے, بیوی بچوں کا خیال رکھ رہا ہے, اور دین کی اگر کوئی خدمت, کوئی موقع ملتا ہے تو اس میں بھی لگ جاتا ہے, اس کے لیے بہت ہے. اب اس کے علاوہ 2-3 سال میں ایک آدھ دفعہ اللہ موقع دے جو حج عمرے کے لیے چلے گئے, پھر تھوڑا وقفہ ہوا, پھر چلے گئے. تو شروع کی زندگی پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک قلبی تعلق حرمین سے پیدا ہو جاتا ہے, اس میں پھر اس کے بغیر وہ آدمی رہ نہیں سکتا. جو اکابرین جاتے ہیں ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے, وہ وہاں جا کے روحانیت حاصل بھی کرتے ہیں. ایک تو وہ کشش ہے جو ان کو لے جاتی ہے, اور دوسری ان کی ضرورت ہے. اگر ان کے پاس اتنی روحانیت نہیں ہوگی تو وہ آگے کیا باقی, خود ہی خالی. تو ان کو اپنی ترقی کے لیے, اپنے آگے مینٹین رکھنے کے لیے جس روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حرمین سے حاصل ہو جاتی ہے ان کو. کیونکہ آپ کے تو وہ شیخ ہیں, لیکن ان کے کون شیخ ہیں؟ ان کے جو شیخ ہیں اگر ہیں تو ان سے مرابطہ اتنا موقع نہیں ملتا, اتنی مصروفیت ہے, کم موقع ملتا ہے. ان کی مجلسوں میں تو جا نہیں سکتے, ان کی اپنی مجلسیں ہو رہی ہیں, ان کی صحبتوں میں ان کو نہیں موقع ملتا, تو یہ کس کی صحبت ملے؟ تو وہ اپنے شاگردوں سے فائدہ, مریدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ان کو وہاں جا کے اس بات کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ کچھ اور حاصل کریں. تو آپ کو تو ان کی صحبتیں مجلسیں یہاں بھی مل جاتی ہیں,
تو کبھی کبھی سفر بھی کرنا چاہیے شیخ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تاکہ اس سے سیکھیں. لیکن ہوتا یہ کہ بار بار جانے آنے کے نتیجے میں ایک بے تکلفی ہو جاتی ہے. حرمین کے ساتھ بھی پھر آدمی کا وہ ادب نہیں رہتا. اس لیے دل حرم میں رہے، مدینے میں رہے، اور وہ خود اپنے گھر میں رہے جہاں وہ رہتا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ رہے وہاں، چلا جائے اور یہاں کی فکریں اب سوچ رہا ہے کیا کیا ہوا، یہ ٹینشن کیا ہے، گھر میں یہ ہو گیا مسئلہ، وہ ہو گیا مسئلہ. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، تو پھر ادھر کی فضاؤں میں اس کو وہ لطف نہیں آتا. کبھی کبھی جاتے تو کتنی دفعہ آپ کو کعبے کو دیکھ کے وہی کیفیت پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی. شروع میں ہوگی، پہلی دفعہ گئے تو کیفیت پیدا ہوئی، دوسری دفعہ بھی عمرہ کیا تو اس سے تھوڑی کم ہوئی. ہر طواف میں جا کے مطاف میں طواف کر رہے ہیں کہ ویسی کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. پڑ جاتا ہے بالکل ہی. تو اب آپ 40 دن کے لیے چلے گئے تو ظاہری بات ہے وہ کرتے کرتے روزانہ پھر صبح بھی کر کے واپس آئے، 2 مہینے بعد پھر پہنچ گئے. اسی لیے یہ لوکل لوگ ہیں جو حرمین کے آس پاس رہتے ہیں، ریاض میں رہتے ہیں، الخبر وغیرہ میں رہتے ہیں، وہ جب وہاں سے جدہ وغیرہ سے ویکنڈ پہ، ہر ویکنڈ پہ آ جاتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ آئیں گے تو ایک نماز پڑھی، طواف، بس سیدھا نکل گئے. ان کو ایسا یقیناً جذبہ ہوتا ہوگا، لیکن ان کے لیے بڑی روٹین سی بات ہے. ہم آپ ادھر دوڑ رہے تھے کہ یہاں جگہ مل جائے، ہائی میں نے اس کو دیکھ لیا، ہائی میں نے یہ چھو لیا، مجھے اس استوانے کی طرف جگہ مل گئی، ریاض الجنہ پہ جگہ مل جائے، روضۃ من ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے. پہلی صف میں امام کے برابر میں آدمی نے نماز پڑھی، خوشی سے دیوانے ہو رہے. تو ایسا وہ اندر چلا گیا، موقع مل گیا مجھے، وہ ایک نماز ملی، اگلی نماز کا پھر مجھے کسی نے اٹھایا نہیں تو میں اندر روضۃ الجنہ ہی میں رہا. یہ خوشیوں کے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ روزانہ آپ کے ساتھ ہونے لگے تو آپ کو فکر ہی نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف چیزیں رکھی. ادھر کے لوگوں کے لیے ان کے حساب سے اس کی فضیلتیں ہیں، ہمارے لیے ہمارے حساب سے. تو اپنے آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانا نہیں چاہیے، ضرور جانا چاہیے، کثرت سے جانا چاہیے، لیکن کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہینے، ہر 2 مہینے، ہر 3 سال میں 2 3 دفعہ. اگر امت میں اور آپ کے ارد گرد رہنے والے سارے اتنے آسودہ ہو چکے ہیں کہ اس مال کی کوئی اور ضرورت یا کوئی اور مصرف نہیں رہ گیا ہے، تب تو ٹھیک ہے. سارے لوگ بڑے ویل آف ہیں، ہر ایک کے پاس آسمان سے خزانے برس رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آ گیا ہے، ہر ایک کے پاس اتنا ہے کہ کوئی ٹینشن میں نہیں ہے. اب آپ ماشاء اللہ چلے جاتے ہیں تھوڑے تو روزانہ چلے جائیے، کوئی ٹینشن کی کیا بات ہے، وہی قریب میں رہیے. لیکن آپ کے ارد گرد لوگ فاقے کر رہے ہیں، امت میں لوگ مسائل میں پریشان ہیں، کھانے پینے کے، وہاں بھی آپ 150 روپے دے کے تنخواہ کی تسلی اپنی کر لیتے اور اتنا پیسہ ان جگہوں پہ بھیجتے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ کوئی انسانیت ہے، کوئی درد ہے دل میں. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال حج پہ جایا کرتے تھے اور 1 سال جہاد پہ جایا کرتے تھے. ایک دفعہ حج پہ جانے کا موقع آیا تو راستے ہی میں دیکھا کہ ایک سفر میں اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو یہ 2 عورتوں کے بارے میں آواز آئی باہر سے گزرتے ہوئے. ذرا وہ کہ ایک کچھ بات کہتی ہے کہ یہ حرام گوشت ہے، نہیں کھائیں، مردار ہے. تو ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں بیٹا، ہمارے لیے مجبوری ہے، اب ہم کیا کریں، ہم اہل بیت ہیں، ہم زکوٰۃ لے نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ ہم پھیلا نہیں سکتے. 3 دن کا فاقہ ہو رہا ہے، کچھ 3 دن سے کھانے کو نہیں ملا، کب تک خالی پانی پہ گزارا کریں گے، برداشت نہیں ہے. تو اب یہ جو باہر ایک جانور مرا پڑا تھا، کوئی بکری کا بچہ، تو اس کا کچھ حصہ اٹھا کے لے گئے کہ اس کو کاٹ کے پکاؤ. اور وہ رو رہی ہے کہ مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے نہیں کھانا یہ. کہتے بیٹی مر جائیں گے، ہم کیا کریں، کوئی پرسان حال نہیں. تو آواز کان میں پڑی تو فوراً دروازہ کھٹکایا، رکو، ایسا خدا را مت کرو. اور کہا کہ یہ سارا جو جتنا سارا اپنے ساتھ پیسہ جو حج کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہ سارا لوگ کھانا منگوایا کر کے سب اطمینان سے کھاؤ، اطمینان سے رہو، اب تمہاری ذمہ داری ہم سنبھالیں گے. اس سال نہیں گئے حج پہ. یہ ہے دین. فرض حج الگ ہے، فرض حج تو فرض ہے، نفل عمرے، نفل حج کرنے چاہیے، ہم تو خود ترغیب دیتے. لیکن اپنے احوال کو دیکھ کر، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ کر، خاندان میں لوگوں کے مسائل، اتنی مہنگائی، اتنی مشکلات، اور حج کے جو پیکیجز مہنگے ہو رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. مہنگے ٹکٹ لیتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، تو وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی تو سپلائی کم ہے، کیسے کریں گے، تو ویلیو بڑھائیں گے اس کی. کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. امت کہاں جا رہی ہے اور ہمارے اپنے غلے تللے ختم نہیں ہوتے. اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.